عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ رمضان شریف کے مہینے میں مسلمانوں کے اندر تلاوت قرآن کا ذوق بڑھ جاتا ہے اور ہر طرف قرأت قرآن کی بہاریں ہوتی ہیں، اور روحانیت میں مزید اضافہ اس وقت ہو جاتا ہے جب تراویح کے بعد خلاصہ تراویح کے نام سے مساجد میں بیان ہوتے ہیں۔ کچھ سالوں سے اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لوگ تقریباً 1 گھنٹہ تراویح پڑھنے کے بعد مزید کچھ دیر خلاصہ سننے کے لیے بھی بیٹھتے ہیں۔ اسی سے لوگوں کی اس میں دلچسپی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بس اسی شوق کو دیکھ کر میں نے بھی نیت کی کہ اس پر کچھ کام کیا جائے، تو میں نے ارادہ کیا کہ کچھ قرآن مجید کا خلاصہ بیان ہوں، آپ حضرات بغور سماعت کریں۔ یاد رہے یہ تفسیر نہیں بلکہ کچھ آیات کا اردو خلاصہ ہے۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں 286 آیتیں ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن کریم کی بعض سورتیں مکی ہیں اور بعض مدنی۔ اگر یہ یاد رکھنا ہو کہ کتنی مکی ہیں اور کتنی مدنی، تو سورہ بقرہ کی ٹوٹل آیات یاد رکھ لی جائیں، یعنی 286۔ اب اس میں سے پہلے 2 نمبر یعنی 28 کو الگ کر لیں تو یہ مدنی سورتوں کی تعداد ہے، اور بعد والے 2 نمبر یعنی 86 کو الگ کر لیں تو یہ مکی سورتوں کی تعداد ہیں، تو یہ ہو گئیں 114۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں کے نام توفیقی ہیں۔ توفیقی کا مطلب یہ ہے کہ جو بات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہو۔ قرآن پاک کی سورتوں کے نام اس انداز پر رکھے گئے ہیں، جس نام سے سورت ہے اس کا ذکر اس سورت میں ہوتا ہے، یا اس کے متعلق کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہوتا ہے تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ لیکن دوبارہ عرض کر دوں یہ نام توفیقی ہیں، ہماری عقلوں کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ وجہ عربی میں گائے کو بقرۃ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ فضیلت، اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں بھی احادیث میں آئی ہیں، چند آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے کافی ہوگی۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پوری سورت کا خاکہ یہ ہے کہ عقائد اسلام کی بنیاد ایمان بالغیب پر ہے، یعنی بغیر دیکھے ایمان لانا۔ ہم نے اللہ پاک کو نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ پاک پر ایمان لائے اور اللہ پاک کو وحدہ لا شریک مانا۔ اسی طرح بغیر دیکھے اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا،
तमाम आसमानी किताबों को मानना और जज़ा और सज़ा का इकरार करना कि आखिरत में क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा और उसके बाद जन्नत की नियामतें मिलेंगी या मुआज़ल्लाह दोज़ख ठिकाना होगा। साथ ही इबादात को जिक्र किया गया है, जैसे नमाज कायम करना, ज़कात देना। फिर आगे चलकर इस सूरत में शरीयत इस्लामिया को वज़ाहत के साथ बयान किया गया है और इबादात व मुआमलात की तफसील बयान की गई है, जैसे तहवील क़िबला, माह रमज़ान के रोज़े, बैतुल्लाह का हज, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, वालिदैन और रिश्तेदारों के हुकूक, ज़कात और सदक़ात के मसारिफ, यतीमों की किफ़ालत, निकाह, तलाक़, रज़ाअत और ईला को बयान किया गया है। ईला एक इस्तिलाह है जिसका मतलब है कि शोहर ने कसम खाई कि औरत से कुर्बत न करेगा या 4 महीने कुर्बत न करेगा। कसम खाने का शरई हुक्म, जादू का हराम होना, कत्ले नाहक की ममानियत, कातिल पर क़िसास को वाजिब करना, नाजायज़ तरीक़ों से लोगों का माल खाने की ममानियत, फिर शराब, जुए और सूद की हुर्मत, अय्याम हैज़ में सुहबत की ममानियत वगैरह। ये था इजमाली खाका। अब सूरत के शुरू में देखें तो दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने ऐसे कामयाब बंदों का जिक्र फरमाया है जिनमें 5 खूबियाँ पाई जाती हैं। गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, कुरान पाक के साथ दूसरी आसमानी किताबों पर भी ईमान रखते हैं, आखिरत के हिसाब पर पूरा यकीन रखते हैं। मक्का के कुफ्फार व मुशरिकीन कुरान के कलामुल्लाह होने का इनकार करते थे और ये कहते थे कि मुआज़ल्लाह ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बनाया हुआ कलाम है। चुनांचे सूरह बकरा की आयत नंबर 22 और 23 में ऐसे तमाम लोगों को चैलेंज दिया गया कि अगर तुम्हें कुरान पाक के कलामुल्लाह होने में शक है और तुम्हें अपनी फसाहत और बलागत पर बड़ा नाज है तो सब मिलकर इस जैसा कलाम बना कर ले आओ। मगर किसकी मजाल थी कि कोई एक लफ्ज भी बना कर लाता। पहले 1 सूरत का कहा गया, फिर 10 आयत का कहा गया, फिर 1 आयत का कहा गया, मगर वो 1 आयत की मिसल भी न ला सके। शुरू की 20 आयतों में अल्लाह पाक ने इंसान की 3 किस्में बयान की हैं, मोमिन, काफिर और मुनाफिक। अहले ईमान की नुमाया 5 सिफात को बयान किया है। काफिर के बारे में फरमाया गया कि वो कुरानी निज़ाम के मुताबिक तब्दीली के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और मुनाफिक ये वो लोग हैं जो दिल में इस्लाम की दुश्मनी रखते हैं और अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं। काबिल तवज्जो बात यह है कि अल्लाह पाक ने अहले ईमान का तज़किरा 4 आयात में, कुफ़ार का 2 आयात में और मुनाफिकों का 13 आयात में फरमाया। मुनाफिकों की 12 बुरी आदतों को बयान किया गया, झूठ, धोखा, अदम शऊर, कल्बी बीमारियां, हसद, तकब्बुर, हर्स वगैरह, मकरो फरेब, जिहालत, अहकाम इलाही का मजाक उड़ाना, मुआज़ल्लाह, ज़मीन में फितना और फसाद फैलाना, ईमान में तज़ब्ज़ुब का शिकार होना और अहले ईमान का मजाक उड़ाना। हमें भी अपने गरीबान में झांकना चाहिए कि झूठ, धोखा, हसद और तकब्बुर जैसी बीमारियां हमारे अंदर तो नहीं पाई जाती। आयत नंबर 21 के बाद इंसानों से अव्वलीन खिताब किया गया और उस रब की इबादत का हुक्म दिया गया जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। तौहीद बारी ताला पर कायनाती शवाहिद बयान किए गए। हम जमीन व आसमान में जो चीजें देखते हैं उनको बतौर दलील पेश किया गया, जिसमें इंसान को अदम से वजूद बख्शना और जिंदगी के गुजर बसर के लिए आसमान और जमीन की तख्लीक और बारिश और सब्जियों और फलों की पैदाइश का तज़किरा फरमाया गया। उसके बाद
قرآن نظام کے منکرین کے لیے جہنم کا بدترین عذاب اور اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت کی بہترین نعمتوں اور پھلوں کے انعام کا تذکرہ موجود ہے۔ آیت نمبر 30 سے 39 تک یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی فہم و سمجھ کے مطابق اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بنی آدم تو زمین میں فساد اور خوریزی کریں گے، جبکہ ہم تو ہر وقت تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم انہیں نہیں جانتے۔ پھر نعمت الہی کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، مگر ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت سے دور رہنے کے حکم کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں زمین کی خلافت عطا فرمائی، ایسے علم سے نوازا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ آگے چل کر بہت ساری آیات میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کو ذکر کیا گیا، اور پہلا پارہ تقریباً پورا ہی انہی کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہیں یعنی اولاد یعقوب۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء و مرسلین علیہ السلام تشریف لائے، مگر بنی اسرائیل کے لیے امتحان یہ تھا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور بنی اسماعیل سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد۔ یہ بات یہودیوں اور عیسائیوں کو بری لگتی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ بنی اسماعیل سے ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ بنی اسرائیل دنیا کی منتخب قوم تھی، انبیاء کی اولاد میں سے تھیں۔ اللہ پاک نے انہیں اس دور کی سیاسی اور مذہبی قیادت اور سرداری سے نوازا تھا، مگر انہوں نے اپنے منصب کے خلاف حرکات کی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں معزول فرما دیا، اور یہ منصب ہمارے حصے میں یوں آیا کہ جو امت محمدیہ ہیں وہ اب نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ بنی اسرائیل کو وہ دنیائی نعمت عطا فرمائی، یعنی کثرت سے انبیاء کرام کی پیدائش، دنیا کی خوشحالی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت، فرعون کے مظالم سے نجات، انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے میں سبقت لے جانے کی دعوت دی گئی، مگر بنی اسرائیل ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے قاصر رہے اور زمین میں فساد پھیلانے سے باز نہ آئے، اور اللہ کی عظیم الشان نعمتوں کے مقابلے میں لہسن، پیاز اور دالوں کا مطالبہ کر کے اپنی ذہنی پستی کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منہ و سلوہ کھانا عطا فرمائے، اس کے انہوں نے قدر نہ کی بلکہ اس کی ناشکری کی۔ اسی طرح آگے چل کر ایک واقعہ کو بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت کے لیے قتل کر دیا، اور رات کی تاریکی میں اس کی لاش دروازے پر ڈال دی۔ پھر اس کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پہنچا تو وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ
اس مقتول کے جسم پر لگائیں گے تو وہ خود اپنے قاتل کا نام بیان کر دے گا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس گائے کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیے اور اپنے لیے راستے تنگ کرتے چلے گئے کہ ہم کون سی گائے لائیں، کس رنگ کی ہو، کیا کرتی ہو، جس کی وجہ سے ان کے معاملات مشکل ہوتے چلے گئے۔ اور یہ وہی مقام ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو اپنے قرب اور رضا کا ایک معیار بیان فرمایا۔ وہ کہا کرتے تھے ہم کو عذاب دیا بھی گیا تو فقط 40 دن، ورنہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہو اور آخرت میں تمہیں اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا تو موت کی تمنا کرو کہ جلد اپنے محبوب یعنی خالق حقیقی سے جا ملو۔ لیکن ظاہر ہے وہ تو ڈرتے تھے۔ یہودیوں کی بری عادات میں سے جادوگروں کی اطاعت بھی تھی، تو اس کی مذمت بیان کی گئی۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودیوں کا جو غلط رویہ رہتا تھا، آیت نمبر 104 میں واضح طور پر ارشاد ہوا کہ اے اہل ایمان، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سمجھ نہ سکو تو راعنا ہماری رعایت کیجیے نہ کہو، بلکہ انظرنا ہم پر نظر رحمت فرمائیے کہا کرو۔ کہ اگرچہ لفظ راعنا میں ویسے کوئی قباحت نہیں، مگر یہودی اپنی بدباطنی کی وجہ سے اس کو بگاڑ کر کہتے تھے تو معنی کچھ اور بن جاتا ہے، اس لیے ایسا لفظ ہی استعمال نہ کرو جو دوسروں کی خبث باطنی میں مددگار ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھاتے ہوئے صحابہ کرام کو یہ حکم ارشاد فرمایا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق عطا فرمایا کہ نبی کی بارگاہ میں بات کرنے کے آداب کیا ہیں۔ آگے چل کر فرمایا مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان میں اللہ کی بات کرنے سے روکنا بدترین ظلم ہے۔ اور پھر آیت نمبر 122 پر پہنچ کر بنی اسرائیل سے کلام کا اختتام ہو رہا ہے۔ ان آیات میں ایک بار پھر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی داستان بیان کی گئی۔ انہیں جو منصب امامت ملا اس کا تذکرہ ہے، اور ان کو آزمائش میں مبتلا کرنے اور امتحان میں ان کی کامیابی کو بیان فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ انہوں نے تعمیر بیت اللہ کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے ہمارے رب، ان اہل مکہ میں ان میں سے عظمت والے رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی جانوں کا تزکیہ کرے۔ پھر بتایا گیا اہل ایمان سب انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ آج یہیں تک، آپ حضرات دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔